الفاظ میں بیان کیے ہیں. اب ان کے ردود سنیں گے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ. نہیں ٹائمر لگا دیں. آپ اس طرح کریں آپ. ٹائمر جی لگا دیں. جی سر ٹائمر لگا دیں تاکہ وقت بے باری شک باری. لگا دیں. میری بات سنیں. جی آپ نے کوئی جی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ساری اتفاق کی باتیں، ان میں تو کوئی قسم کا نہیں. اصل میں آپ کا جو آپ سے ہمارا گفتگو کا جو اصل مناظرہ ہے وہ ہوا ہے کہ سیدنا مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی خلافت بلا فصل پر دلیل لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ کے نزدیک سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت، ان کی ولایت کا اعلان جو تھا وہ غدیر کے موقع پر ہوا تھا، اور غدیر کے موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. پھر آپ اس کو اس آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ باتیں وہ ہیں کہ یہی تو باتیں حل طلب ہیں. آپ نے ان کو بس ایک ہی زبان میں اتنی تیزی کے ساتھ کر دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر بحث کریں، ان پر ادلہ سامنے رکھیں، اور ان پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت بلا فصل کیسے ثابت. دیکھو ان کی ولایت کا کوئی، ان کی عظمت کا کوئی منکر نہیں، ان کے ورثے کا کوئی منکر نہیں، ان کے مسلمانوں کے محبوب اور دوست ہونے کا کوئی منکر نہیں. اللہ کے ناس بھی کوئی ایسا ہو مجھے بتائیے یادی صاحب کہ آپ سیدنا مولا علی کو مفترض الطاعہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. آپ ان کو کیا امام معصوم نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کیا آپ ان کی جو ان کی خلافت ان کو منصوص من اللہ نہیں مانتے؟ جب آپ یہ مانتے ہیں. ساری چیزیں مانتے ہیں، بلکہ آپ تو بہت آگے بڑھ کر ائمہ کو، تمام انبیاء سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ تو ان سے افضل مانتے ہیں. ان کے لیے آپ آسمانی خبروں کو مانتے ہیں، ان کے لیے امام کو آپ ہر قسم کا اختیار مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہیں. وہ تو ابھی بحث آگے آئے گی. میں اصول کافی سے صرف باب کے جو تبویب ہے وہ پڑھوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ جو سارے دعوے ہیں ہم ان پر کیا کہیں گے؟ ہم تو ان پر وہ کہیں گے جب آپ کچھ پیش کریں گے کہ آپ کے پاس مخالفین کی کتب سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مخالفین کی کتب میں بھی موجود ہے. بھائی پیش کریں، کیوں آپ نے اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے؟ پیش کریں، لوگوں کے سامنے لائیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں. آپ نے تو اپنا دعویٰ جو آپ کہتے تھے پیش کر دیا، آپ اس پر دلیل تو دیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ پیش ٹھیک کریں، ہے بھائی. بالکل پیش کریں، یہ آپ کے پاس. جی سر یہ فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے دیکھیں اب ہماری بات آپ سے ہو رہی ہے حدیث غدیر پر. دیکھیں ائمہ طاہرین علیہم غدیر الصلاۃ پر والسلام غدیر حدیث غدیر پر کہ اس کا مفاد کیا. سند تو آپ نے مان لیا، سند پہ تو اشکال نہیں ہے. اس کا مفاد آپ کے نزدیک کیا؟ مجھے بتا. میں نے تو اپنا بتا دیا کہ ہمارے نزدیک اس کا مفاد اور اس کا مدلول کیا ہے ہم نے بتا دیا. اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کا مفاد و مدلول کیا ہے حدیث غدیر کا. آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنا دعویٰ جو ہے نا، آپ اپنا دعویٰ کہ اس ولایت سے مراد یہ ولایت جو تھی، یہ لفظ مولا جو تھا یہ اولا بالتصرف تھا. یہ جو لفظ مولا تھا اس معنی امت کا والی، امت کا خلیفہ، امت کا امیر اور امت کا حاکم تھا. اب یہ ثابت کریں. آپ ٹھیک ہے سمجھ دیکھو گیا میری سمجھ بات گیا سنو. میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں آپ سے ہاں پوچھ اچھا، رہا میری ہوں، بات آپ سے عرض کر رہا کامل ہوں کہ ہونے دیں، آپ کا میری بات مدعا کیا کامل ہے. ہونے دیں، میری بات کامل ہونے جی دیں، سر. میری بات کامل ہونے دیں، میری بات کامل ہونے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ آپ کے نزدیک 5 اصول ہیں: توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. اس میں جو اصول ہیں، اصول دین ہے، اس میں چوتھا اصول دین آپ کے پاس امامت ہے، اور آپ کے ہاں یہ اتنا اہم ہے، اس پر اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا تو باتیں برباد ہیں، اس کا عمل ضائع ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، بلکہ وہ مومن ہی نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مسلمان کا خطاب دیتے ہیں. تو جب یہ امامت اتنی اہم ہے تو ظاہری بات ہے اس کی دلیل بھی تو اتنی بڑی ہوگی. ظاہری بات ہے کہ قرآن میں سے آپ کے پاس تو بہت بڑے بڑے دلائل ہوں گے. اتنا واضح ہے، منصوص ہے، امام آپ کا منصوص ہے، تو اس امام سے کے بارے میں یقیناً کوئی قرآن سے نص ہوگی، اور یقیناً احادیث متواترات ہوں گی، اور پھر احادیث غیر شاذ ہوں گی، اور احادیث جو ہیں وہ غیر مجروح ہوں گی، ان کے راوی بالکل درست ہوں گے، واضح ہوں گے. اور یقیناً مجھے اس انتظار ہے، آپ کے تمام سننے والوں کو اس کا انتظار ہے کہ جتنا بڑا آپ کا دعویٰ امامت ہے، جس کے مقابلے میں
کسی شخص کا صرف و عدل قبول نہیں، کسی شخص کی نیکیاں قبول نہیں، کسی شخص کا ایمان قبول نہیں، جب تک وہ غدیر پہ ہونے والے اعلان کو اس معنی میں نہیں مانتا کہ یہاں پر مولا سے مراد اولا بالتصرف تھا اور کچھ بھی نہیں۔ تو یقیناً ہم اس انتظار میں ہیں، آج ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم آپ سے ان دلائل کو معلوم کر لیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں قرآن سے، اور وہ کون سے دلائل ہیں جو احادیث سے۔ میں امید کروں گا، یقین کریں کہ میں امید کروں گا کہ آپ احتمالات میں نہیں پڑیں گے، آپ ضعیف روایات کی طرف نہیں بڑھیں گے، آپ یقیناً ایسی چیزیں پیش کریں گے کہ جو آپ کے دعوے کو بالکل تش تسبام کر دیں گی، بے غبار کر دیں گی۔ جی بسم اللہ۔ جی تھینک یو سر۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، اس میں سے بہت ساری باتیں ہمارے موضوع مناظرہ سے خارج ہے کہ قرآن میں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، ان پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے۔ ہمارا موضوع مناظرہ آپ سے ہے کہ حدیث غدیر کے متعلق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ کیا فرمایا۔ اب ماقطع النظر کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام آسمان کی خبریں جانتے ہیں، جو ان پہ ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ باتیں اور ہیں۔ بات یہ ہے کہ غدیر پہ انہوں نے کیا فرمایا۔ اب میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا، اور میں نے اجمالاً دلائل بھی ذکر کیے کہ کیوں حدیث غدیر کا مفاد اور مدلول امامت ہے، جانشینی ہے، وجوب اطاعت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا ہے، اولویت بالتصرف ہے۔ میں نے اپنے دلائل مختصر انداز میں بیان کیے ہیں، کچھ منٹوں میں۔ میں تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں بہت سارے کتب ابھی آپ کو دکھاؤں، میں نے صرف اپنا اجمالاً مختصراً اپنا مدعا اور اپنے دلائل واضح کر دیے۔ اب آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اسی موضوع کے دائرے میں رہ کر آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ کہ آپ کہتے ہیں، میں نے بتا دیا نا کہ میرا موقف یہ ہے کہ حدیث غدیر کا مدلول اور مفاد یہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، حدیث غدیر کا مفاد آپ کے نزدیک کیا ہے، تاکہ ادعا تو مشخص ہو استدلال سے پہلے۔ دیکھیں، میرا ہے کہ حدیث پاک میں جو لفظ مولا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، اس حدیث میں جو لفظ مولا ہے وہ میرے نزدیک یہ دوست کے معنی میں ہے، محبت کے معنی میں ہے، پیار کے معنی میں ہے، اور دوستی کے معنی، اور یہ اولا بالتصرف، یہ آپ کے جانشین کے معنی میں ہرگز نہیں اس روایت میں۔ بھلے مولا کے معنی جانشین ہو، بھلے مولا کے معنی حاکم ہو، بھلے مولا کے معنی سردار ہو، مجھے اس پہ کلام نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حدیث غدیر میں اس کا مرادی معنی کیا ہے۔ میرا جو معنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، بلکہ میں تھوڑا سا، اگر تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیں، یہ کتاب ہے النہایہ، امام ابن الاثیر رحمہ اللہ، اور یہ بیروت سے یہ کتاب چھپی، اور اس کتاب سے میں اپنا معنی پیش کر دیتا ہوں کہ میرے مولا کا معنی کیا ہے۔ تو اس کتاب کی دوسری جلد میں امام ابن اثیر فرماتے ہیں کہ المولا فی الحدیث وہو اسم یقع علی جماعت کثیرہ، کہ یہ جو لفظ مولا ہے یہ اسم ہے اور یہ بہت بڑی جماعت پر بولا جاتا ہے، یعنی اس کے بے شمار معنی ہیں، یعنی اس کے معنی جمع کریں تو ایک پوری جماعت بن جاتی ہے معانی کی۔ فرماتے ہیں فہو الرب والمالک والسید والمنعم والمعتق، اس کا معنی رب بھی ہے، مالک بھی ہے، سردار بھی ہے، منعم یعنی احسان کرنے والا بھی ہے، والمعتق آزاد کرنے والا بھی، والناصر مدد کرنے والا بھی، والمحب محبت کرنے والا، والتابع جو تابع ہو دوسرے کے حکم کے، فرمان کے زیر فرمان ہو، والجار پڑوسی کے بارے میں ہے، وابن الام۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے معنی انہوں نے بیان کیے، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 882 پر فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ الْحَدِيث، کہ اسی معنی میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب اس کے معنی کو انہوں نے متعین کرنا تھا، وہ میرا مذہب ہے، وہ میرا مسلک ہے، وہ میرا ایمان ہے،
تو وہ میں نے اپنے لفظوں میں نہیں، امام ابن الاسیر کے لفظوں میں آپ کے سامنے واضح کر دیا النہایہ سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یحمل علی اسماء المذکورہ، کہ یہ جو حدیث ہے اس میں لفظ مولا میں بہت سارے اسماء جو ہیں جن کو اوپر ذکر کیا ہے ان بہت سارے معنی کا احتمال ہے، اتنا احتمال ہے کہ یہاں پر مولا کا معنی محب ہو سکتا ہے، مولا کا معنی محبوب ہو سکتا ہے، مولا کا معنی ناصر ہو سکتا ہے، مولا کا معنی سید ہو سکتا ہے، مولا کا معنی دوست ہو سکتا ہے، یعنی اس میں بہت سارے معانی کا احتمال ہے۔ اور پھر وہ امام شافعی کا قول بھی پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال الشافعی رضی اللہ عنہ، امام شافعی فرماتے ہیں یعنی بذالک ولا الاسلام، کہ یہ اس حدیث میں جس ولا کا ذکر ہے، جس ولا وہ وہی ولا ہے کہ جو اسلام کی دوستی، اسلام کی دوستی۔ اور پھر کقولہ تعالی، جس طرح کہ اللہ کا فرمان ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، اور جس طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 11 ہے کہ جس طرح خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسی لیے کہ اللہ جو ہے وہ دوست ہے ان کا جو ایمان والے ہیں، اور کافروں کا کوئی دوست، ان کا کوئی مولا نہیں۔ اور پھر اسی طرح آگے فرماتے ہیں وقول عمر لعلی رضی اللہ عنہ، اور اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا اصبحت مولا، جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا بخ بخ والی روایت کا، تو کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر کا یہ فرمان ہے حضرت علی کے بارے میں کہ اصبحت مولا کل مؤمن ای ولی کل مؤمن، کہ حضرت عمر نے جو یہ فرمایا کہ آپ نے اس حال میں صبح کی کہ آپ ہر مومن کے ولی تھے، تو فرماتے ہیں ولی یعنی دوست تھے۔ اور پھر اسی طرح آگے بڑھیں تو ارشاد ہوا کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ ایک منٹ ذرا رک، تو ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے وکیل سبب ذالک ان اسامہ قال لعلی، ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسامہ نے سیدنا علی سے کہا کہ لست مولایا انما مولایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی سے فرمایا، کہا کہ آپ میرے مولا نہیں ہیں، میرے مولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فقال من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا یار و مددگار سمجھتا ہے وہ علی کو بھی سمجھے۔ تو میں نے اپنا موقف جو تھا جو سنی موقف ہے، اور الحمدللہ اس روایت کے مطابق صحیح موقف ہے، اور اس روایت کے سیاق و سباق کو دیکھ تو یہی موقف جو ہے یہ سامنے آتا ہے، میں نے اپنا معنی واضح کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس خصائص علی ہے، خصائص علی، خصائص امیر المؤمنین امام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی کی۔ تو اس روایت میں جو ہے بیشتر مقامات پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت ولیہ فہذا ولیہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ تو آپ نے یہاں پر شروع میں تو فرمایا کہ من کنت ولیہ، جو مجھے اپنا ولی سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا ولی سمجھتا ہے، تو علی کو بھی اپنا ولی سمجھے۔ اب ولی کا معنی کیا تھا؟ ولی کے معنی کئی رائے ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے آگے جو لفظ بولا ہے وہ بولا ہے اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے عداوت کو ولایت کے مقابلے میں استعمال کیا۔ اب عداوت کا معنی آپ کے نزدیک بھی متعین ہے، میرے نزدیک بھی متعین ہے کہ عداوت سے مراد دشمنی ہے۔ تو اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ،
تو اس سے پیچھے فرما رہے ہیں کہ اللہ تو اس کا والی اور ولی بن جو علی سے محبت رکھے، علی سے ولایت رکھے۔ اب ولایت جب عداوت کے مقابلے میں آ گئی، اور عداوت جو تھی وہ دشمنی اور نفرت ہوتی ہے، تو پھر ولایت کا معنی اور مولا کا معنی متعین ہو گیا کہ مولا کا معنی محبت ہے، دوستی ہے، مددگار ہے، اور محبوب اور محب کے معنی۔ لیں جی اس پر کلام کر۔ جی تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے جو النہایہ سے جو باتیں آپ نے نقل فرمائی ہیں نا، اس میں متعدد آپ نے معانی ذکر کیے۔ ان معانی میں ایک معنی سید کا تھا، صحیح ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ النہایہ میں جی جی لفظ جی مولا کہ ایک معنی جی ہے سید۔ سید کس کو بولتے ہیں؟ جی السید۔ جی سید کس کو بولتے ہیں؟ سردار 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 کو بولتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ تو جی آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ مولا کے معانی میں ایک معنی وہ ہے جو شیعہ مفاد کے موافق ہے، صحیح ہے؟ لفظی معنوں میں قبول کرتے ہیں اس بات جی کو؟ جی جی بالکل۔ جی اچھا، جی تو آپ نے ان باقی معانی میں جو ذکر کیا وہ ایک محب کا لفظ تھا، اس آپ نے محب کا لفظ آپ نے انتخاب کیا۔ محب کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کسی سے دوستی کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ جی سے جی پیار کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، آپ کے سے عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں محب۔ تو جی جی اگر ہم اسی معنوں کا آپ نے انتخاب کیا نا، کہ معنی جو یہاں پہ لگتا ہے یہی معنی ہے حدیث میں، یہی معنی کو آپ نے انتخاب دوست کیا۔ دوست 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 یعنی محب، دوست عربی زبان میں جس کو محب بولتے ہیں نا۔ نہیں نہیں، ولی بمانا دوست، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ دیکھیں یہاں پر جو آپ نے جو اب لسٹ معانی کی لسٹ آپ دیکھیں النہایہ میں، معانی کے جو لسٹ ہیں وہاں پہ محب کا لفظ ہے۔ بھائی آپ بات کریں، آپ لفظی نزاع کیوں کرتے ہیں؟ آپ بات کریں نا۔ بھائی حدیث کے مفاد پہ بات ہو رہی ہے نا، اس کے لفظی معنی تو اہم ہے نا۔ وہاں پر جو جی جی اردو لفظ بالکل میں جو اہم اردو اہم ہے۔ لفظ میں جو دوست ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں عزیزوں۔ اردو میں آپ کس سے جی جو جی محبت کرتا ہے اس کو بھی دوست بولتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو بھی دوست بولتے ہیں۔ عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے۔ جی جی عربی زبان میں جو دوستی کرتا ہے، جو فاعل ہوتا ہے اس کو محب بولتے ہیں، جو محبوب ہوتا ہے جس سے دوستی کی جاتی ہے اس کو محبوب بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ محبوب نہیں تھا، لفظ محب تھا۔ صحیح کیا عرض کر رہا ہوں؟ جی جی تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں دوست ہوں، علی علیہ السلام اس کے دوست ہیں، یہی معنی ہوں گے اس حدیث کا۔ جی جی اور پھر آپ نے کہا کہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آپ جو ہیں میرے مولا بن گئے اور ہر مؤمن اور مؤمنہ کے مولا بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی اچھا مجھے بتائیں کہ اگر صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شکایت کیا ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے علماء کب کہتے کہا؟ ہیں، میں آپ نے نے نہیں کب کہا؟ کہا؟ میں نے کب اچھا کہا؟ میں نے کب کہا؟ ٹھیک ہے، تو صحابہ کو نے شکایت بھی نہیں کیا، آپ نے نہیں کہا، آپ کے علماء کہتے ہیں وہ آپ یہ تو ابھی تو ابتدا ہے یار، کیا کر رہے ہو؟ صحیح فرما رہے ہیں، آپ نے نہیں کہا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ آپ کے علماء کہتے ہیں آپ ان کی بات سے شاید اتفاق نہیں کرتے، آپ نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ چھوڑیں آپ مجھ سے بات کریں۔ ہاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو بات ہے ان سے یہ اتفاق نہیں کرتے۔ وہ ایک مشہور کذب لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ صحابہ نے شکوہ کیا تھا، شکوہ وکوہ کچھ نہیں، تھا۔ میں نے ایسے اچھا بھی نہیں کہا، میں نے ایسے نہیں کہا۔ تو پھر یا تائید کریں یا قبول کریں یا حدیث دکھائیں اس کی، ٹھیک ہے نا؟ یار چھوڑو، کیوں لا یعنی خلط مبس کرتے ہو یار؟ جو بات ہے وہ خلط کرو۔ اچھی بات، آپ اس کا معنی متعین کریں۔ اچھی بات ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام ہیں دنیا میں، اس کے 2 مہینے 70 دن بعد وہ دنیا سے چلے گئے سفر میں۔ یہ ذی الحجہ ہے، حجۃ الوداع ہے، وہ پہلے اپنے سب صحابہ کو روک لیتے ہیں، بہت سخت گرمی کا دن ہے۔ یہ سب فقرے میں جو کہہ رہا ہوں اس میں سے کسی بھی فقرے کو آپ طلب کریں، بولیں اس فقرے کو میں نہیں مانتا، کتاب سے دکھائیں، میں آپ کو کتاب سے دکھاؤں گا کہ وہاں پہ سخت گرمی کا دن تھا۔ اس زید بن ارقم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کتاب مستدرک حاکم میں کہ اس جیسا گرم دن میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اتنی گرم سخت گرمی ہے وہاں پہ۔ ہم کو روک دیا اور وہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے بڑا کہا کہ یہاں درختوں کے نیچے جھاڑو لگاؤ، جھاڑو لگا دیا گیا۔ پھر انہوں نے خطبہ بیان فرمایا، خطبے میں پہلے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری موت آنے والی ہے۔ اچھا اس کے بعد فرمایا کہ میں ثقلین کے اتباع کرو، اہل بیت طاہرین علیہ السلام اور قرآن مجید کے اتباع کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا میں اولا بالمؤمنین من انفسہم نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں، کیوں نہیں آپ اولا بالمؤمنین من انفسہم ہیں۔ تو اس کے بعد کہا کہ علی علیہ السلام آپ کے دوست ہیں۔ تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کیا بات تھی؟ صحابہ وہ
نستجیر باللہ بیوقوف تو نہیں تھے، وہ بچپن سے جانتے تھے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ تو ایسے تو نہیں تھے کہ وہ ایسے پاگل ہیں، پتہ ہی نہیں کہ علی علیہ السلام کون ہے. بھائی اتنے بھائی سب کو سخت گرمی کی حالت میں روکا ہوا ہے، اتنے سخت شدید مقدمات باندھ رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، سب کو اس غم میں مبتلا کیا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یتیم بنا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب وحی کا سلسلہ منقطع ہوگا، اب معجزات ہم نہیں دیکھیں گے، اب ان کی سرپرستی سے ہم محروم ہو جائیں گے، کون ہماری ہدایت کرے گا ان کے بعد. پھر فرمایا میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سب صحابہ کو کہ سب لوگوں جان لو کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جس کا میں دوست ہوں، علی علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں یہ صحابہ کو کیوں ایسا غلط فہمی ہو گئی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سب صحابہ کا اجتماع، اس میں سابقین اولین ہیں، ان میں علماء ہیں جو بچپن سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جانتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین شخص یہی ہیں، کیونکہ جب سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں، آپ نہ مانے بھی خانہ کعبہ میں، یہ ایک ہی گھر میں پلے بڑھے ہیں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے، ان کی پرورش حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے باپ کی حیثیت سے، اور ماں کی حیثیت سے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا. یہ ان کے بڑے بھائی کی حیثیت سے بچپن سے ان کو جانتے ہیں. ان کبھی نہیں دیکھا کسی نے کہ انہوں نے ان سے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی غداری یا خیانت کی ہو، یا اسلام سے کسی قسم کی خیانت کی ہو، غداری کی ہو. تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں یہ بات. اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کے ذہن میں تا یہ باتیں، تو سب کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ 2-3 مثلا جاہل قسم کے صحابہ ہوں گے جو نہیں جانتے ان باتوں کو، امیر المؤمنین علیہ السلام اور اہل بیت کی مواقف سے واقفیت نہیں رکھتے، تو ان کو کہہ دینا چاہیے تھا. سب کو کیوں روکا ایک فضول بات کے لیے؟ بھائی سبھی جانتے ہیں، بھائی اتنی روک دیا اسی بات پہ. اور پھر یہی آپ ہی کے احادیث میں موجود ہیں کہ عامر ابن واصلہ صحیح سند کے ساتھ جب زید بن ارقم، آپ ہیں کہ چلے گئے؟ بھائی کٹ گئے ان کا لائن. علامہ صاحب آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ عامر ابن واصلہ جب نے زید بن ارقم سے یہ حدیث سنی ہے تو اس نے پوچھا کہ کیا تو نے واقعاً یہ حدیث سنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم سب وہاں پہ درخت کے نیچے جو لوگ تھے اپنی کانوں سے انہوں نے سنا ہے، اور اپنی کانوں سے سنا ہے، اور اپنے آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہے. تو یہ کیوں بھائی، کیوں ایسی بات؟ عامر ابن واصلہ کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ عامر ابن واصلہ سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی ہیں. سن 116 میں ان کی وفات ہے. زید بن ارقم کی وفات ہے سن 67 میں. تو یہ بعد میں زید بن ارقم سے مثلا معاویہ کی حکومت کے دوران یا اس زمانے میں پوچھ رہے تھے، یا یزید کی حکومت کے بعد اس زمانے میں پوچھ رہے تھے، یعنی آخری ایام میں پوچھ رہے. تو اسی لیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو امت نے نہیں مانا ہے، صحابہ نے انکار کیا ہے، تو اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے واقعاً یہ باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں؟ اچھا، آپ نے کہا کہ اسامہ کا قول، آپ نے تو کوئی شاہد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ذکر نہیں کیا سوائے اللہم والمن والا، صرف وہی ذکر کیا، اور تو کوئی ذکر نہیں کیا. آپ نے ایک حدیث نقل کیا کہ اسامہ نے کہا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے لست مولائے، آپ میرے مولا نہیں. یہ حدیث ہے ہی نہیں بھائی. کسی کتاب آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ مجہول احادیث سے، ضعیف السند احادیث سے استدلال نہ کریں، تو وہ کسی کتاب میں ہمیں دکھائیں وہ حدیث کہ اسامہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا لست مولائے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. یہ آپ نے کتاب النہایہ سے نقل کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی آپ کسی حدیث کی کتاب میں سند کے ساتھ دکھائیں. النہایہ تو کسی حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ لغت کی کتاب ہے، وہاں پہ کسی سند کے ساتھ مذکور نہیں ہے کہ اس کی حدیث کا وجہ صدور کیا ہے. اسامہ نے کہا تھا لست مولائے انما مولائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے مولا نہیں، میرے مولا تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. اچھا، اس کو کسی کتاب میں دکھائیں کہ وجہ صدور یہ ہے. یہ اپنے ہی کتاب میں کسی ضعیف سند کے ساتھ دکھاؤ. پھر ضعیف سند حجت بھی نہیں، پھر تو آپ کو تصحیح بھی کرنی پڑے گی، لیکن دکھاؤ یہ کہاں پہ لکھا ہے. یہ اس کی سند ہی کچھ بھی نہیں ہے، یہ قیلہ ہے، صرف ایک قیلہ ہے. بعض علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ یہ بوجہ کہا گیا ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، قیلہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اچھا،
پھر آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے صرف ایک قرینہ ذکر کیا، باقی شافعی کا فتویٰ آپ نے ذکر کیا کہ اس سے مراد ولاء الاسلام ہے. شافعی کا قول حجت ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حجت ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ بھائی علی علیہ السلام سب کو روک دیا ہے بھائی اتنی سخت گرمی میں، جھاڑو لگوا دیا درختوں کے نیچے، اور پھر ایک معمولی بات سب کو پتہ ہے، امیر کسی کو شک ہے بھائی؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں جی ہمارا ایمان ہے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پر، ان کی محبت کو ہم ایمان سمجھتے ہیں. اور بھائی کسی صحابہ کو ایمان نہیں تھا کہ ان کو کہ بھائی سب کو روک دیا، جو ایک بات جو سب کو پتہ ہے. اگر کسی ایک دو صحابہ کو شک ہو، ان کو باقی لوگوں کو اذیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود یہی کام کریں گے بھائی؟ مثلا عمران خان ابھی لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ رکھ دے سخت گرمی میں کہ میں بہت اہم اعلان کرنے والا ہوں، پھر اس کے کرنے کے بعد پھر ایک فضول بات آخر میں کہہ دے، سب کہہ دیں گے کہ عمران خان بھائی پاگل ہو گیا ہے تو اس بات کو جو آپ عمران خان کے لیے ایک عام سیاستدان کے لیے آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نسبت دیتے ہیں؟ اچھا، اللہم والی من